اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا البالغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، پیغام الہی پہنچانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، خبردار، تمام دنوں میں سب سے زیادہ حرمت والا دن یہ ہے، تمام مہینوں میں سب سے زیادہ ذی شرف مہینہ یہ ہے، اور تمام شہروں میں سب سے زیادہ عزت و احترام والا شہر یہ ہے، اور خبردار، تمہارے مال اور تمہاری جانیں ایک دوسرے پر اس طرح حرمت والے ہیں جیسا کہ یہ شہر، یہ مہینہ اور یہ دن حرمت والا ہے. کیا میں نے تمہیں پیغام ربانی نہیں پہنچا دیا؟ سوال فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، جی ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا. ناظرین کرام، آج جو شام آئے گی مغرب کے بعد، وہ مبارک مہینہ جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، جو 4 حرمت والے مہینوں میں بہت زیادہ حرمت والا، ان میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے. اس کے ایام جو ہے، اس کا پہلا عشرہ جو ہے، اس کی بے شمار جو فضیلتیں ہیں وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی. یہ وہ 10 راتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں قسم کھائی ہے. اس کی فجر وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اس میں ایک روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ہے. اور اس کے جو آدمی روزہ رکھتا ہے، اس کا پہلے عشرے کے جو روزے رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے، تو اس کے حدیث پاک کے مطابق 2 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے برس کے بھی اور آئندہ برس کے بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا کہ اور کسی عبادت کا اتنا ثواب نہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد کا بھی؟ تو آپ نے فرمایا، سوائے اس کے کہ جو شخص جو ہے وہ اس کے جو بال ہیں وہ گرد آلود ہو جائیں، یعنی جو شہید ہو جائے میدان میں، یا جس کا گھوڑا جو ہے اس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں میدان جہاد میں. اس کے علاوہ تمام جو عبادات، اس میں یہ جو عبادات ہیں ان میں یہ افضل ترین ہے. لہٰذا یہ ایام پاک وہ ہیں جن کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں کبھی ان کو مس نہیں کیا، ان کو نہیں چھوڑا. یہ جو عشرہ ہے ذی الحجہ کا، اس کے جو روزے ہیں ان کی فضیلت ہے، اس کی راتوں کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے ان دنوں خاص اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ وہ ایام ہیں، خاص طور پہ 10 جو 9 ذی الحج کے دن سب سے زیادہ امت محمدی علیہ صاحب صلاۃ کے لوگ جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے ان کو آزادی کا پروانہ ملتا ہے. اور یہ دن وہ ہے خاص طور پہ بہت دلچسپی کا کہ جو شیطان ہے وہ بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے. اس دن وہ روتا پیٹتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اس امت کے جو لوگ ہیں اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش رہا ہے. تو یہ بخشش کے ایام ہیں، اس لیے ہمیں اس کی ساری ساتوں کو، اس کے سارے لمحوں کو، اس کے سارے دنوں کو ضائع نہیں کرنا. اس کے لیے ہم نے خاص اہتمام کرنا ہے. اور پھر 10 تاریخ کو جو قربانی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز سب سے افضل کام جو ہے
وہ اللہ کی راہ میں جانور کا خون بہانا ہے۔ تو یہ بھی آج ہم علماء کرام سے پوچھیں گے، اس سلسلے میں بھی آج بات ہوگی۔ ماہ ذی الحج کے کیا فضائل ہیں، ہم پہ اللہ تعالیٰ نے کتنے کرم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق کیے ہیں، اس امت کو کیا کیا انعامات ملے ہیں، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ تشریف شیخ الحدیث ہیں علامہ بدرالزمان قادری صاحب، ان کے ساتھ اسلامی اسکالر علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب قادری صاحب سے۔ جی قادری صاحب، ماہ ذی الحج کی فضیلت کیا ہے، اس میں مسائل کیا، عبادات کون سی کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز سورہ توبہ کی آیت سے کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے اندر مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کی کتاب سے مراد لوح ہے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ سال کے 12 مہینے یہ کوئی اب کی تخلیق نہیں، یا 200-400 سال پہلے کی تخلیق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب دنیا کو تخلیق فرمایا، آسمانوں کو، زمینوں کو، تو سال، ماہ و سال کا تعین بھی فرما دیا، ٹھیک، اسی لمحے سے، ٹھیک، اور ان میں یہ 4 مہینے حرمت والے بھی جو ہیں وہ ان کو تحریر فرما دیا۔ اچھا، ہر مذہب میں مہینے 12 ہی ہیں؟ مہینے 12 ہی ہیں جی، صحیح فرمایا آپ نے۔ جی، چاہے آسمانی مذاہب ہیں چاہے غیر سیمیٹک اور نان سیمیٹک، صحیح فرمایا آپ نے۔ اور یہ جو حرمت والے 4 مہینے ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے اور رجب ہے، یہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ ٹھیک، آپ دیکھیے نا کہ سال کا تعین، مہینوں کا تعین، اور اس کے بعد پھر ان کی ترتیب جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو ہے ہمیں میسر آئی ہے۔ ٹھیک، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، راوی ہیں صدیق اکبر، اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ زمانہ لوٹ کے اپنی اصلی حالت پہ آ گیا، زمانہ لوٹ کے اپنی اصلی حالت پہ آ گیا، پہلے والی حالت پہ آ گیا۔ جب کائنات تخلیق ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے، اب دوبارہ پھر وہی صورتحال پیدا ہو گئی، چونکہ عرب کے اندر ایک دستور یہ تھا کہ یہ حرمت والے مہینوں کو مؤخر مقدم کرتے رہتے تھے، اچھا، بدل بھی لیتے تھے۔ اچھا، انہوں نے بھی مطلب ایسا کر رکھا تھا، اور جس سال آپ نے حج فرمایا کہ کریم علیہ السلام نے، اس سال محرم 11 مرتبہ مؤخر ہونے کے بعد اپنی اصلی حالت پہ آیا۔ اب یہ دیکھیے کہ صورتحال کیسی تھی، اس کے بعد پھر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ، اس میں ذی الحج جو ہے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور اب یہ دیکھیے اس مہینے کی اہمیت کیا ہے، جتنی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کے نزدیک اس مہینے کی اہمیت ہے، اتنی کسی اور مہینے کی نہیں ہے۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صائم العشر قط، تو میں نے اتنے اس عشرے میں جتنی تسلسل سے آپ روزے رکھتے میں نے کبھی آپ کو روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ جی ہاشمی صاحب، آپ کا تو یہ سبجیکٹ ہے اسلامی بھائیوں کا، یہ عبادات، نوافل، ریاضات۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قبلہ غائی صاحب، عشرہ ذی الحج کی بات ہو رہی ہے، آپ نے قرآن حکیم فرقان مجید کی آیت بینات میں سے ایک آیت مبارکہ بھی اس حوالے کی فضیلت کے حوالے سے پڑھی۔ دراصل یہ ہے کہ یہ 10 دن والفجر ولیال عشر، اس راتوں کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں قسم بیان فرمائی ہے، اور جیسے 3 ایسے مہینے ہیں جن کے 10 دنوں کا تذکرہ جو ہے وہ مفسرین نے فرمایا ہے، جن میں سے 10 دن ذی الحج کے پہلے، ٹھیک، محرم کے 10 دن پہلے، ٹھیک، اور پھر اس کے علاوہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن، یہ جو ہے وہ 10 دنوں کا تذکرہ الگ الگ سے مطلب بیان فرمائے گا، اور ان کی الگ الگ فضیلت ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ اس ماہ مبارکہ کے ان 10 دنوں کی بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کی وجہ علماء کرام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دراصل اس کے اندر جو عبادات کا اجتماع ہے وہ کسی اور مہینے میں، کسی اور دنوں میں نظر نہیں آتا، کہ اس میں جہاں نماز وغیرہ کے مطلب معمولات ہوتے ہیں یا معمول کی جو عبادات ہوتی ہیں، اس سے ہٹ کے سب سے جو مطلب کہہ لیجئے کہ افضل عبادت حج وہ ان دنوں میں آتا ہے، اور اس کے بعد پھر قربانی کہ جس کا بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا گیا، اس کا وجوب کا حکم فرمایا گیا، وہ بھی انہی دنوں میں آتی ہے۔ یوم نحر، یوم عرفہ، یہ انہی 10 دنوں کے اندر چونکہ آتا ہے،
اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے، اور ایسی فضیلت ہے کہ احادیث طیبات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ یہ 10 دن افضل ہیں، اور ان کے اندر کی گئی عبادت تمام عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد سے بھی افضل؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد سے بھی افضل ہے اس کی عبادت، اللہ، اور فرمایا کہ ہاں سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے شہید ہو جائے، اور شہید ہو جائے، اپنی جان اور اپنا مال سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ اس کی وجہ بھی ویسے جو ہے وہ علماء کرام نے بیان فرمائی کہ آخر ان 10 دنوں کی عبادت جہاد سے زیادہ افضل کیوں ہے؟ تو جیسا قبلہ قادری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے مہینہ ہے، تو ان دنوں میں جنگ جدل وغیرہ جو ہے وہ موقوف کر دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتایا گیا لیکن کہ اگر جنگ مسلط کر دی جائے مسلمانوں پہ تو پھر دفاع ان پہ پھر دفاع لازم ہے، حق ہے پھر۔ جی ہاں، لیکن بتا دیا گیا کہ اب تم جب کہ جنگ و جدل کے لیے جہاد کے لیے نہیں نکلے ہو، اب تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی تحمید بیان کرو، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے تخصیص کر کے فرمایا۔ اچھا یہ فرمائیں ہاشمی صاحب، یہ جو ایام تشریق ہیں کہتے ہیں کہ اس میں فرض نماز کے بعد فوری وہ جو ہے اپنا وہ تکبیرات جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور اگر نہ پڑھے تو گناہ گار ہو جائے گا، اور اگر نماز کے فوری بعد نہیں پڑھتا تو کچھ توقف ہو جاتا ہے، تو اس دوران اگر کوئی اور کام نہیں کیا پھر تو لیٹ بھی پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی اور کام کر لیا تو پھر گناہ گار ہو جائے گا۔ جی بالکل ایسے ہی، اتنی اہمیت ہے اس کی تکبیرات۔ جی بالکل، نماز کے منافی کوئی کام اگر نہیں کیا تو پھر لیٹ بھی پڑھ لے جیسے آپ نے فرمایا، اور جماعت اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جی، اور آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے معمول مبارکہ ملتا ہے کہ یہ ان 10 دنوں میں مدینہ طیبہ کے گلی کوچوں بازار میں نکل جاتے اور بلند آواز سے جا کے یہ تکبیرات عام مطلب پورے 10 دنوں میں پڑھا کرتے تھے۔ 10 دنوں میں؟ جی اچھا، اور لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، جو بازار والے لوگ ہوتے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ وہ تو ایک گونج ہوتی ہوگی۔ جی بالکل گونج ہوتی، اور اس کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ ان 10 دنوں میں یہ کلمات پڑھے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر پڑھنے کا، سبحان اللہ پڑھنے کا، الحمدللہ پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور خاص دن ہے۔ فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کے ذکر کرنے کا جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ بقیہ کسی دن میں نہیں۔ فرمایا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں عبادت کا اجر و ثواب 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ اللہ، اچھا جی بشارت صاحب، یہ مہینہ اس لیے بھی اہم ہے کہ سیدۃ النساء جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو فرمایا گیا، وہ ان کا عقد مبارک فرش پہ بھی ہوا اور عرش پہ بھی ہوا۔ فرش پہ بھی وہ لوگ اس میں شامل تھے جن کا کوئی جواب نہیں، قیامت تک ایسے پھر وہ نورانی چہرے نہیں دیکھنے کو ملیں گے، اور عرش پہ پھر ملائکہ کے سردار اور سب گواہ اور حوران بہشتی۔ اب بھی جب میں اور آپ بیٹھے ہیں اوپر وہ تقسیم ہو رہے ہیں سارے جواہرات۔ اسی طرح اسی مہینے میں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پاک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی مہینے میں آپ کو بھی زخمی کیا گیا، اور اسی طرح جو تھا وہ سیدنا داؤد علیہ السلام پہ کہتے ہیں استغفار جو نازل ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو 40 روزے رکھنے پڑے، 30 تو ذی القعدہ کے تھے اور 10 ذی الحج کے، 30 ختم ہوئے تو حکم ہوا 10 اور، یعنی یہ 10 اتنے امپورٹنٹ تھے کہ اتنے جلیل القدر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا کہ آپ 10 اور رکھیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ غائز صاحب، یہ ماہ ذی الحج بڑی اہمیت، فضیلت اور تقدس کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کے اندر جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا گیا، وہیں یہ بات کہی گئی کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ ان 4 مہینوں کی بطور خاص تاکید کی گئی۔ گناہ کرنا یا برائی کرنا، برائی کا مرتکب ہونا، یہ ہر مہینے کے اندر ہی ایک قابل سزا جرم ہے، لیکن ان مہینوں کے حوالے سے خاص طور پر کہا گیا۔ امام ابن کثیر نے اس کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح حرم کے اندر گناہ کیا گیا تو اس کی سزا زیادہ ہے دیگر بنسبت دوسری جگہوں کے، تو اسی طرح حرمت والے مہینوں کے اندر گناہ سے بچنا، یہ تاکیداً اس کا حکم دیا گیا کہ ان کی حرمت کا تقاضا ہے کہ گناہ سے بچا جائے، اور حرمت والے مہینوں میں سے بھی جس مہینے کو فضیلت حاصل ہے وہ ماہ ذی الحجہ ہے۔ آپ جب قرآن مجید کی طرف ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بھی جیسا فرمایا، تو قرآن مجید کے اندر جب ان عشر ذی الحج کی فضیلت کو بیان کیا گیا تو وہ اسلوب بڑا قابل توجہ ہے۔
قسمیہ انداز اپنایا گیا، قسم اٹھا کر کہا گیا، رب قسم ہے جی، اللہ قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ تو یہاں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ فجر کے وقت سے مراد یوم عید الاضحیٰ کی فجر ہے، اور 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحجہ کی یہ ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ اور جب قسم اٹھائی جاتی ہے قرآن میں تو وہ ذی شان اور عظمت والی چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے، تو قسم اٹھا کر ان کی بتایا گیا کہ یہ عظمت والے 10 دن ہیں، اور یہ مہینہ بھی بڑی عظمت والا ہے، اور پھر یوم عید الاضحیٰ اس کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلوب سے بیان کیا وہ اسلوب بھی بڑا قابل توجہ ہے۔ نبی علیہ السلام جب کسی چیز کی تاکید کو بیان کرنا چاہتے تھے یا اہمیت اور عظمت کو، تو آپ کا انداز مختلف ہوتا تھا۔ اس میں سے یہ انداز بھی تھا کہ آپ استفہامیہ انداز اپناتے، یہاں بھی استفہامیہ انداز تھا۔ مقام منا پر یوم نحر پہ جو آپ نے خطبہ دیا تو صحابہ کرام سے فرمایا ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا حضور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ فرمایا ایو یوم ھذا، دن کون سا ہے آج؟ عرض کیا حضور حرمت والا دن ہے۔ پھر فرمایا ایو بلد ھذا، یہ بتاؤ یہ شہر کون سا ہے؟ عرض کیا حضور یہ حرمت والا شہر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کی عزت، مال اور جان اس طرح حرام ہے جس طرح اس دن کی حرمت ہے، مہینے کی حرمت ہے اور اس شہر کی حرمت ہے۔ تو اس انداز سے ایک مسلمان دوسرے کو نہ گالی دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، جی بالکل، اس سے یہ مراد جی بالکل، اسی طرح حرمت ہے جس طرح مکہ کی حرمت ہے، مکہ کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اور یوم عید الاضحیٰ کی حرمت ہے۔ تو یہ جو لوگ ایک دوسرے کو دینی لوگ بھی گالیاں دیتے ہیں غلیظ، تو پھر یہ اس کا جواز ہے کوئی؟ جی گائز صاحب دیکھیے کہ عام آدمی کے مقابلے میں ان لوگوں کا کردار اس حوالے سے کہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، تو ان کو تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ جی اچھا، اس ماہ مقدس کے حوالے سے پھر یہ بات بھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ تاریخی حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کے اندر شہادت ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد ماہ محرم ہے، ماہ محرم کے اندر آغاز ہوتا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پہلا پھر یکم محرم، پھر خانواد اہل بیت کی شہادتیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو اسلامی سال ہے اس کا آغاز بھی شہادت سے ہوتا ہے اور اختتام بھی شہادت پر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور دوسری بات بھی یہ ضرور عرض کروں گا ان لوگوں کے لیے جو یزید کے ساتھ بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں اور محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں، کہ اس ماہ ذی الحجہ کے اندر 63 ہجری کے اندر واقعہ حرہ پیش آیا۔ مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی گئی، 12,000 کا لشکر یزید کے حکم پر بھیجا گیا، حرمت کو پامال کیا گیا، اور پوری تاریخ عالم میں حرمت کو اتنا نہیں پامال کیا گیا جتنا یزید نے پامال کیا اور اس کے حکم سے ہوا ہے۔ جی بالکل، اور اس کا ایک سیدھا جواب جو میں دیتا ہوں نا وہ بڑا اچھا ہے، آپ تینوں کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں اس پہ بحث ہی نہیں ہم کرتے، ہاتھ اٹھائیں دعا کریں۔ جی، جو لوگ یزید کی وکالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کا حشر وہی کرے جو یزید کا ہو، اور ہمارا وہ کرے جو امام عالی مقام کو جو مقام اللہ نے دیا ان کے غلاموں میں شامل کر دے۔ اسی طرح جو لوگ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو لوگ جنہوں نے قربانی دی تھی، میں کہتا ہوں اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ کرے، اور جن کو جہنم رسید کیا تھا اللہ تعالیٰ جو ان کی وکالت کرتے ہیں ان کو اس کے ساتھ کرے۔ لیکن کوئی عام ہی نہیں کہتا یار اس پہ جب دوسری طرف میں کہتا ہوں ادھر نہیں کہتے، ادھر فوری کہتے ہیں۔ جی جی اچھا گائز صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس ماہ ذی الحجہ میں واقعہ حرہ ہے، اور اس کے بعد ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ اس میں واقعہ کربلا ہے۔ تو یہ جو یزید کے مائیتی اور اس کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اسلامی سال کے آغاز پر بھی یزید کی ظلم کی داستان رقم ہوئی، اور اسلامی سال کے جو اختتامی مہینہ ذی الحج اس کے اندر بھی یزید کے ظلم کی یہ داستان واقعہ حرہ موجود ہے۔ تو اس لیے جہاں جانثاران اسلام کی قربانیوں کا ذکر اسلامی سال میں آتا ہے، وہاں وہ لوگ جنہوں نے دین کی بنیادوں کو ہلانے کی ناکام کوشش کی ان کے ظلم کی داستانیں بھی اس سال کے آغاز میں بھی اور آخر میں بھی موجود ہیں۔ پھر اس مہینے کے حوالے سے جیسا ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ جو ایام تشریق ہیں ان کے اندر تاکیداً کہا گیا کہ تکبیرات کہی جائیں گی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ایام تشریق میں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو تاکید ہیں اور سنت موقدہ اس کو انہوں نے کہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ استحبابی عمل یہ ہے کہ جیسے ہی ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہو تکبیرات کہنی چاہیے۔ اچھا، تکبیرات شروع کر دیں جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ ایک حدیث میں تو وہ 3 کلمات مبارکہ آئے ہیں جو ہاشمی صاحب نے ابھی کہا ہے، جی الحمدللہ، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر، یہ 3 کلمات، تسبیح، تحلیل اور ٹھیک جیسا آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ جی حضرت،
اس میں کیا کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے، اور کیا کرنی چاہیے؟ عبادت جو ہے وہ کثرت سے کرنی چاہیے، کیونکہ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من عشر ذی الحجہ، کہ اللہ تعالیٰ کو تمام مہینوں میں سب سے زیادہ اس مہینے کے اندر عبادت سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ فرمایا یعدل صیام کل یوم منھا بصیام سنتی، اور اس میں ایک دن کی عبادت جو ہے ایک سال کی عبادت کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلۃ، ہر رات کا قیام جو ہے منھا بقیام لیلۃ القدر، ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے، اور ایک روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اب دیکھیے کہ عبادت کا اجر کس قدر بڑھ جاتا ہے۔ اور میں ان ایام میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل یوم عرفہ ہے، اور میں یہاں وہ حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اور ناظرین کی خدمت میں۔ اور شیطان کو ذلیل کرنے کا بڑا اعلیٰ موقع ہے، آج یہ عہد کر لیں کہ ہم نے شیطان کو ذلیل کرنا ہے، اس کو مکھی بنا دینا ہم نے۔ رسالت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ماروی شیطان اصغرا، میں نے اس سے زیادہ شیطان کو رسوا ہوتے نہیں دیکھا، ولا احقرا، اس قدر حقیر ہوتے نہیں دیکھا، ولا اغیض منہ فی یوم عرفہ، جتنا یہ یوم عرفہ کے دن ذلیل، رسوا اور پست ہوتا ہے میں نے کبھی اتنا پست ہوتے نہیں دیکھا۔ فرمایا جب وہ فرشتے اترتے دیکھتے ہیں جبریل علیہ السلام کی قیادت کے اندر۔ ایک آپ کو بہت خوبصورت بات سناؤں ناظرین کے دلچسپی، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے شیطان کو قابو کر لیا اور اس کو جکڑ دیا، باندھ دیا اس کو، تو اس کے بعد میں نے کہا اچھا بتاؤ سب سے زیادہ تمہیں تکلیف کس بات کی ہوتی ہے، بوجھ تمہارے اوپر کیسے ہے؟ وہ ہے نا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اس دن وہ رویا تھا شیطان، جس سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس دن رویا تھا، اور اس دن 9 ذی الحج کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ اس نے کہا جب کوئی امت محمدیہ علیہ صاحب اصلاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہے نا، جب یہ اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے نا رات کو اٹھ کے، وہ مجھ پہ بڑا تکلیف کا لمحہ ہوتا ہے۔ کوئی شک تو میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں کام پکڑ لیں، ایک تو رات کو اٹھ جایا کریں، چاہے 5 منٹ کے لیے اٹھ جائے، 10 منٹ کے لیے اٹھ جائے۔ میں نے تو ایک صاحب بہت بڑے افسر تھے، تو ایک دفعہ میرے پاس آئے، بڑے پریشان تھے، میں نے کہا کوشش کریں تہجد پڑھنے سے، کہا میں تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی اور آسان سا طریقہ بتائے۔ میں نے کہا آسان طریقہ یہ کہ رات کو اٹھ جائیں آپ نصف شب کے بعد، اور بے شک آپ باہر نکل کے بیٹھ کے اللہ 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 کہتے رہیں، پھر مجھے بتائیں۔ آپ یقین کریں کہ اس نے یہ معمول بنا لیا، فوت ہو گیا بیچارہ، اس نے یہ معمول، اور وہ کہتا تھا کہ مجھے اتنا سکون ملتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی انوار مجھ پہ نازل ہو رہے ہیں۔ تو یہ پچھلی رات کا اٹھنا جو ہے نا کمال کا اٹھنا شیطان، کیونکہ اس وقت پھر اس کی ایسی تیسی ہو رہی ہے شیطان کی۔ جی رسالت امام سے ارشاد فرمایا کہ 4 راتوں کا احیاء اپنے پر لازم کر لو، 4 راتوں کا احیاء اپنے پر لازم کر لو، واجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جائے گی اگر ان 4 راتوں کا احیاء ہو گیا۔ فرمایا کہ کون سی 4 راتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا لیلۃ الترویہ، ترویہ کی رات، یہ جو 8 سے پہلے 8 کی رات آتی ہے، جس دن وہ اپنا وہ اس کو جانوروں کو کھلاتے پلاتے ہیں ان کی خدمت۔ اور اس کے بعد فرمایا آپ نے کہ لیلۃ العرفہ، عرفہ کی رات، فرمایا لیلۃ، ہاں بالکل، اور لیلۃ النحر، اور نحر کی رات، اور لیلۃ الفطر، چاند رات جسے ہم کہتے ہیں، عید الفطر کی رات۔ اگر ان 4 راتوں کو تم زندہ کر لو گے تو تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ شب بیداری جو ہے، اگر شب بیداری ان راتوں میں میسر آ جائے اللہ کی بارگاہ سے تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مجھے وہ حدیث پاک یہاں پیش کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو صحابہ سب سے حاجیوں میں سب سے بڑا گناہ گار کون سا حاجی ہے؟ صحابہ علیہ وسلم ہمیں کیا خبر، اللہ و رسولہ عالم۔ فرمایا سب سے گناہ گار حاجی وہ ہے اعظم الناس ذنبا من وقف بعرفاتی، جو عرفہ میں قیام کرے اور اس کے بعد فظن ان اللہ لم یغفر لہ، اور پھر یہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے معاف نہیں فرمایا۔ یعنی میدان عرفہ میں قیام کے بعد اس یقین کامل کے ساتھ اس میدان کو چھوڑنا ہے، میدان یوم عرفہ والے دن میدان عرفات کو، کہ جب یقین کامل ہو جائے کہ اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ اور فرمایا آپ نے فرمایا کہ ان من ذنوبی ذنوبا الا یکفرها الا الوقوف بعرفہ، کچھ گناہ حاجیوں کے ایسے ہیں جو دیگر عبادات سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ وہ گناہ جو ہیں وہ صرف میدان عرفات کے اندر جو ہے اس وقوف عرفات سے جو گناہ جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو میں نے قبرستان بصرہ کے قبرستان میں نور نکلتا دیکھا، نور پھوٹتا دیکھا، تو آپ فرماتے ہیں میں گیا تو میں نے وہاں جا کے، سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں بصرہ کی قبرستان میں نور نکلتا دیکھا تو میں نے جا کے وہاں دیکھا کہ بے انتہا نور ہے، تو مجھے آواز آئی اگر آپ بھی ہاں حاطف غیبی سے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر سے اللہ تعالیٰ ایسا ہی نور پیدا فرمائے تو یوم عرفہ کو روزہ رکھنا شروع کر دو۔ میرے ساتھ کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی صاحب، جی وعلیکم السلام۔ غالب مختار بول رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے 2 مہینے پہلے، بہو کے پاس سونا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے یا نہیں؟ سونا ہے بہو کے پاس؟ ہاں جی۔ تو بیٹے پہ تو ہے، بیٹا اگر صاحب نصاب ہے
اس پہ بھی ہے اور بہو پوچھ لیتے ہیں. نیکسٹ جی ریاض صاحب. السلام علیکم بھائی صاحب. اللہ پاک آپ کو اور عزت دے اور آپ کو اللہ پاک خوش رکھے. اتنے اچھے پروگرام پیش کرتے ہیں آپ بھائی. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی فرمائیں. بھائی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم 7 بھائی اپنی اپنی قربانی کرتے ہیں اور ہم 7 بھائی چاہتے ہیں بھائی اپنے والدین کی بھی قربانی کریں, تو ساتوں ہم مل کے حصہ ڈال کے ہم اپنے والد کی یا والدہ کی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے, پوچھتے ہیں جی ابھی. جی نیکسٹ. السلام علیکم. جی نسیم صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں کراچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ اصل میں بڑا جانور میں کرتا ہوں تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میری والد اور والدہ جو حیات نہیں ہے, انتقال کر چکی ہیں, اور یہ ان کے نام سے بھی میں یعنی کہ قربانی کر سکتا ہوں. جی بالکل, ابھی پوچھتے ہیں. اگر ایک حصہ رہ جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی شامل کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ ضرور نمبر 1 پہ ان کے لیے شامل کریں. نمبر 1 پہ, ٹاپ آف دی لسٹ, پرائرٹی یہ ہونی چاہیے. جی نیکسٹ. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. بیک ناظرین کرام. جی اپنا قادری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی ابھی شادی ہوئی ہے تازی, اس کی بیگم کے پاس کافی سونا ہے, تو میرے بیٹے پہ بھی قربانی فرض ہے اور جو ہے بہو پہ بھی. اگر وہ بہو جو ہیں وہ زیور کی مالک ہیں, مالک بنا دیا گیا ہے, مالک ہیں, تو پھر وہ بھی قربانی کریں گی, انتصاب کو پہنچ جاتی ہے. اور بیٹا الگ کریں, دونوں الگ کر, دونوں پر واجب ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی ہاشمی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 7 بھائی ہیں تو ہمارے والدین فوت ہو گئے ہیں, کیا والدین کو بھی بیچ میں شامل کر سکتے ہیں؟ جی قبلہ غازی صاحب اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے ارادے سے یہ والدین کو شامل کریں تو بھی جائز ہے, درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ان کا اصالہ ثواب ہوگا. اور اگر انہوں نے مرتے وقت وصیت کی تھی تو پھر ان کو شامل کرنا لازم ہو جائے گا, واجب ہو جائے گا اس وصیت پر عمل کرنا. مگر اس میں ایک احتیاط ہے کہ جو وصیت کی وجہ سے واجب ہونے والی قربانی ہے اس کا سارے کا سارا گوشت جو ہے وہ صدقہ کرنا ہوگا. اچھا, وہ نہیں رکھ سکتے, وہ خود استعمال نہیں کر سکتے, گھر میں نہیں کھا سکتے. بہت اچھا. اچھا جی اپنا بشارت آپ اس کا جواب دے دیں. وہ کہتے ہیں کہ والد والدہ کا حصہ بھی ہم ڈال لیں, فوت ہو گئے ہوئے ہیں, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام کی قربانی. جی بالکل غازی صاحب, سب سے پہلے تو جس کے ذمہ قربانی واجب ہے وہ اپنا حصہ ڈالے گا, اس کے بعد پھر اصالہ ثواب کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو اس لیے بھی لازماً اگر گنجائش ہو تو لازماً کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام جب اپنی امت کو نہیں بھولے قربانی میں اور امت کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی ہے تو لازماً ہمیں بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی. ویسے شرعی مسئلہ تو آپ نے بیان کیا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میرا ایک اپنا وہ ہے کلندر آنا کہ میں پرائرٹی یہ دیتا ہوں کہ پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, پھر والدین کی طرف سے, اس کے بعد میں سارے گھر والوں کہتا ہوں کہ اب اپنی طرف سے آپ کرو. پرائرٹی انہی کی ہے, کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہمیں کوئی نہیں. غیر مشروط محبت لامحدود فداری کا مطلب ہے سب سے زیادہ عزیز ہمیں وہی ذات ہے. اچھا جی ہاشمی صاحب, مجھے بہت دکھ ہوا, بیچ میں بات کر دوں. ایک بہت پڑھی لکھی خاتون
انہوں نے کہہ دیا اپنے مرشد خانے میں جا کے کہ غیر مشروط محبت اور لامحدود صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ انہوں نے بڑا ڈانٹا اس کو، اور ان کا یہ تم نے کیسے کہا پیر صاحب کے ہوتے ہوئے؟ غیر مشروط محبت اور لامحدود پیر صاحب سے ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بڑا گستاخانہ نہیں ہے یہ انداز؟ جی اس کے بارے میں تو ہم نے اہل اللہ کوئی سے نرمی نہیں دکھانی، بات کریں کھل کے۔ جی ہاں، اہل اللہ سے اور صوفیاء سے سنا ہے کہ جیسے شرک فی توحید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ شرک ہوتا ہے، ایسے شرک پھر رسالت بھی ہے، کہ جو مقام، جو مرتبہ، جو حیثیت، جو اتھارٹی پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جو ان کو دینی چاہیے ہمیں، مطلب ان کو ہمارا ایمان ساری کا تقاضا امت ہے، بشمول صحابہ، بشمول اہل بیت اطہار، بشمول تمام اولیاء، جس کو جو ملا ہے وہ صدقہ ہے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا فیضان ہے۔ تو جو ان کا مقام و مرتبہ، جو ان کی حیثیت مطلب ہونی چاہیے وہ مسلمہ ہے، اس کی جگہ کسی اور کو مطلب دیکھنا جو ہے یہ شرک رسالت کے مترادف ہے، اور یہ بالکل مشروع نہیں ہے۔ جی اب ہم آگے جی واپس پھر کہ یہ جو تصور ہے کہ پیسے دے دینے چاہیے غریبوں کو قربانی کے حوالے سے، ہاں جی آپ نے وہ حدیث پاک سنائی دی ہے، اور وہ کافی ہے اور شافی ہے اس حوالے سے کہ اس دن ابن آدم کا کوئی بھی عمل نوافل کچھ بھی کر لے گا، اچھا وہ خون بہانے سے افضل نہیں ہے، اور خون بہانے کا جو صلہ اور جزا عطا فرمائی گئی، فرمایا سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی قربانی کے جانوروں کے پاس ذبح کے وقت حاضر رہو کہ ان کے خون کا گوشت مطلب ان کا خون جو ہے وہ زمین، ذبح کا گوشت خون جو ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کی معافی عطا فرمائے۔ اللہ، تو یہ تو معافی کا ایک بہانہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور اس کو مطلب کہہ لیجئے کہ ایک شرعی۔ اچھا ہاشمی صاحب ایک اور بات عرض کروں، اہل معرفت جو ہے نا، جو اسپرچول لوگ اس فیلڈ میں جن کی ریسرچ ہے بہت زیادہ ہائر لیول کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خون نہیں نہ بہائیں گے اس دن 10 کو، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں حکمتیں ہیں جو ہم نہیں سمجھتے، تو پھر کوئی اور طریقہ ہوگا، خون بہے گا، پھر انسانوں کا خون بہے گا اگر یہ نہیں آپ بہائیں گے تو۔ اسی لیے حکم ہے کہ کچی زمین پر اس کو ذبح کرو، پکے فرش پر نہیں۔ لوگ پکے پہ کرتے ہیں تاکہ جلدی سے وہ قصاب کہتا ہے چلے جائے، یہ خون زمین کے اندر جانا چاہیے۔ صحیح فرمایا آپ نے، زمین کی پیاس ہے، اس کے لیے اس کو ضرورت ہے، نہیں دیں گے تو پھر کسی اور طریقے سے زمین لے لے گی اپنا حصہ، پھر یہ کرونا بھی آ جائے گا، پھر ڈینگی بھی آ جائے گا، پھر کوئی اور یہ نہیں ہوگا، کوئی اور کام شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرف خاص طور پہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قربانی جب اللہ رسول کا حکم ہے عقلیں اپنی ختم کر دیں، بس ختم، سرنڈر۔ جی اسلام کے جتنے بھی شعار ہیں اس میں مطلب حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ حج بیت اللہ اتنا سفر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مطلب فرما دیا کہ جو وہ غبار آلود بال لے کے وہ آتے ہیں تو وہ چہرے جن پہ مطلب مٹی سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب چہرے ہوتے ہیں، اللہ کو وہ پسندیدہ ہیں۔ تو یہ ہم بات جو ہے وہ اس ذی الحجہ کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس ماہ خاص طور پہ 10 راتوں کے حوالے سے فرمایا کہ ان 10 راتوں میں اپنے چراغ گل نہ کیا کرو، اللہ، ان راتوں کو بیداری کی حالت میں گزارو، جاگنا ہے۔ اور ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب ایک تو اسلام سے دوری ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ چند ایک مخصوص راتیں ہم نے اپنے لیے عبادات وغیرہ کے لیے اگر کوئی کر بھی لی ہیں تو اس میں شب قدر، شب برات وغیرہ، شب معراج ہے۔ ان 10 راتوں کی شب برات، شب معراج چند ہی لوگ ہیں جو خوش نصیب ہیں، باقی تو اس پہ بھی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ رات جاگنا چاہیے، شب برات میں بھی لڑائی، یہ بھی کوئی بات ہے لڑائی، شب برات پہ بھی جاگو، اللہ کے حضور جاگو گے نا۔ جی ہاں، یہ مطلب میں ایک روایت یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ غازی صاحب کہ عام راتوں میں جو مطلب معمول کی راتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے جو ہے وہ رحمتوں کے دروازے 3 مرتبہ کھولتا ہے، لیکن یہ 10 راتیں ایسی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو 9 مرتبہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ، اسی لیے سید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کہ نہ صرف خود جاگو بلکہ اپنے غلاموں کو جگاؤ اور صبح ان کو روزہ رکھنے کی تاکید کرو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات بہت غور سے سنا کرتا تھا۔ اس کو دیکھا کہ اس نے جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس نے بتایا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تو اس نے کہا جی میں روزے سے ہوں، حضور تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم روزہ رکھو؟ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ جانا کہ یہ قربانی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے
اور حج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ میں بھی ان لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہو جاؤں کہ میں اس میں نیک اعمال کرنا شروع کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر دن کا روزہ رکھنے کا اجر یہ ہے کہ تمہیں 100 اونٹ راہ خدا میں قربان کرنے کا اجر و ثواب ملے گا، تمہیں 100 غلام اللہ کے راستے میں آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، تمہیں 100 جو گھوڑے ہیں وہ راہ خدا میں جہاد کے لیے دینے کا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ عام دنوں میں، مطلب یکم ذی الحجہ سے لے کے 8ویں تک۔ پھر فرمایا کہ 8ویں کے دن جب 8ویں ذی الحجہ آئے گی تمہیں 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 2000 گھوڑے راہ خدا میں دینے کا ثواب، اور 2000 اونٹ جو ہے وہ قربان کرنے کا ثواب۔ جب 9ویں آئے گی فرمایا اس دن تمہیں 1000، 9ویں کو مطلب الگ سے تخصیص فرما دی گئی کہ 9ویں کو 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 1000 گھوڑے راہ خدا میں دینے کا اجر، اور 1000 اونٹ راہ خدا میں قربان کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ واہ جی، اتنی زیادہ اہمیت ہے، بہت بڑا اجر ہے، سبحان اللہ۔ جی غازی صاحب، ان عشرہ ذی الحج کے اندر ایک دن جس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے ان 10 دنوں میں سے بھی، وہ یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحج، جی 9 ذی الحج۔ اور محدثین نے اس بات کی صراحت کی ہے، رکن اعظم ہو گیا نا، رکن اعظم کہتے ہیں کہ اگر ان 10 دنوں کے اندر اور کوئی واقعہ تاریخی یا اور کوئی فضیلت کی بات نہ بھی ہوتی تو یہ ایک دن ان 10 دنوں کی عظمت کے لیے کافی تھا، یوم عرفہ۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بزرگ آئے، حضرت ابو ہارون حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم سوچا کہ آپ سے ملاقات کرتے ہوئے جائیں۔ جب وہ جانے لگے، ان کے کچھ ساتھی بھی تھے، تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ہر ایک کو 4-4 ہزار درہم تحفہ دیا۔ جب وہ وہاں سے اٹھ کر چل پڑے تو آپس میں انہوں نے گفتگو کی کہ لگتا یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں مجبور یا غریب سمجھ کر یہ تحفہ دیا ہے، تو ہم وضاحت کر دیں۔ وہ واپس آئے اور انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ نواسہ رسول، ہم تو مالی اعتبار سے ٹھیک ہیں، تو یہ تحفہ جو آپ نے ہمیں دیا ہے یہ اس لیے تو نہیں کہ کوئی مالی کمزوری آپ نے دیکھی، آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم مالی اعتبار سے ٹھیک ہو، یہ تحفہ میں نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم جاؤ گے میدان عرفات میں، اور میدان عرفات میں جب تم ہوگے تو اللہ رب العزت تم پر فخر فرمائے گا۔ میں نے اپنے نانا جان سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت حاجیوں پر فخر فرماتا ہے، میری خواہش یہ تھی کہ جب اللہ تم پر فخر فرمائے تو میرا کوئی تحفہ تمہارے پاس ہونا چاہیے، کوئی نشانی تمہارے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ میں خود نہیں جا سکا، لیکن تمہارے ذریعے میری ایک شرکت اس انداز سے وہاں میدان عرفات میں ہوگی۔ پھر میدان عرفات کے حوالے سے جو حاجی اکٹھے ہوتے ہیں، یہ بات بھی بزرگوں سے منقول ہے کہ ایک بزرگ وہاں اپنی تھیلی بھول گئے درہم اور دینار کی۔ جب میدان عرفات سے باہر نکل آئے، ان کو یاد آیا، حاجی جب مزدلفہ کی طرف چل پڑے، ان کو یاد آیا، یہ واپس گئے اپنی تھیلی لینے کے لیے، تو وہاں موذی جانوروں کو دیکھا۔ اپنے شیخ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ اب میدان عرفات کے اندر موذی جانور ہیں حاجیوں کے بجائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ گناہ تھے جس سے لتھڑے ہوئے حاجی آئے تھے، وہ اپنے گناہوں کو اتار رہے ہیں میدان عرفات میں، وہ وہاں سے بالکل جی بالکل گناہوں سے ستھرے ہو کر میدان عرفات سے وہ باہر نکلے۔ ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدنس، حج گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے پانی صابن میل کو دھو دے۔ اچھا جی، پولیو کے لیجیے آج کل مہم شروع ہے، 60 کیسز پچھلے 6 ماہ میں رپورٹ ہوئے ہیں پولیو کے پاکستان میں، تو یہ کوئی میرا خیال ہے 8 لاکھ بچوں کو قدرے پلانے کا پروگرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پلانے چاہیے، ذرا اس پہ نہیں پلانے چاہیے، کیا ہم نے اپنی قوم کو پیرالائز کر رہے ہیں؟ اصل میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قوم کا لٹریسی ریٹ بہتر کرنا چاہیے، ٹھیک، جو قوم کے اندر اگنورنس ہے اور جو جہالت ہے اس حوالے سے اس کو دور کرنا چاہیے۔ جہاں پولیو کے قطرے پلانے کی تحریک جو ہے اور مہم جو ہے وہ زوروں پر ہے، وہاں آگہی اور شعور کی مہم جو ہے وہ بھی چینل سے اور مختلف میڈیا جو ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا سے اس مہم کو بھی تیز کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی جہالت دور ہو سکے، ان کی ایمبیگوٹیز اور ابہام جو ان کو دور کیا جا سکے، انہیں بتایا جا سکے کہ کم از کم یہ غلطی مت کریں، اگر کرو گے تو آنے والی قوم تمہاری پیرالائزڈ ہوگی، مفلوج ہوگی اور تم اپنا دفاع نہیں کر سکو گے۔ یہ بچے ہماری قوم کا اثاثہ ہیں، یہ ہمارا سہارا ہے، انہوں نے ہمیں لے کے چلنا اور ملک کو سنبھالنا اور ملک کو بچانا ہے۔ اگر یہی مفلوج ہو گئے تو ملک کی بقا جو ہے وہ خطرے میں جا پڑے گی۔ اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں اور کرنے کیا جا رہے ہیں۔ ایک مخصوص طبقہ ایسا ہے جو غلط فہمی پھیلا رہا ہے، اور میں کیا کہوں ان کے بارے میں کہ وہ اچھی رائے نہیں رکھتے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور قطع نظر اس بات کے کہ وہ قوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ ہاشمی صاحب، یہ تو مرض میں علاج کرنا جو ہے
یہ تو واجب نہیں؟ جی بالکل واجب ہے، کہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے نا زندگی جو دی ہے، تو اس کی حفاظت کرنا بھی تو آدمی پہ فرض ہے۔ بالکل ضروری ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، تو آپ کے جو حواری تھے انہوں نے کہا کہ طبیب کو بلاتے ہیں، تو ہم نے کہا نہیں، میرا رب مجھے شفا دے گا۔ تو اس پہ کوئی 10 دن یا 20 دن گزر گئے، لیکن آپ مستقل بیمار ہی رہے۔ اچھا، تو ہاتف سے پھر آواز آئی کہ اے موسیٰ، یہ 10 دن یا 10 سال بھی گزر جائیں تو پھر بھی تمہیں شفا نہیں ملے گی، اس لیے کہ دوا میں بھی تو شفا رکھنے والا میں ہوں۔ واہ، دوا نے تو شفا نہیں دینی، واہ واہ واہ، شفا تو اسی نے، شفا من جانب اللہ شافی نے دینی ہے۔ جی ہاں، یہ اسباب ہمیں ضرور اختیار کرنے چاہیے، لیکن اعتدال بھی ضروری ہے، مطلب کہ کوئی بھی چیز ہے اس کا مطلب افراط و تفریط وغیرہ کے معاملات سے بچنا چاہیے، تو جہاں جس کو ضرورت ہے اس حوالے سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس میں جی بشارت، تمہارے تو بچے چھوٹے ہیں، ان کو پلا دیے؟ جی پلا دیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ غازی صاحب اس میں یہ بات عرض کروں گا کہ والدین کے ذمہ جو بچوں کے حقوق ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی صحت کا خیال رکھا جائے۔ تو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یا اپنی اولاد کو ہلاکت میں ڈالنا، شک میں مبتلا ہو کر کل جہاں قیامت کے دن دیگر چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، وہاں انسانی جان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ اپنی جان کا حق بھی ادا کیا یا نہیں، صحت کا خیال رکھا، خود بخود اس کو ہلاکت میں تو نہیں ڈالا۔ تو اسلام نے جہاں دعا کا حکم دیا ہے وہاں اسلام نے دوا کا حکم بھی دیا ہے۔ ٹھیک ہے، خود نبی لکل دائن دوائن، جی بالکل، تو ہر مرض کے لیے دوا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اور میں یہ بات عرض کروں کہ اس پر مختلف کیا ہے جی، آیت ہے یا حدیث ہے؟ ہوا یشفی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ میرا رب ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ، ہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ٹھیک، صحیح نہ پڑے۔ تو اسلام نے حکم دیا کہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا جو ضروری عمل ہے وہ بھی کیا جائے اور اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ یہ جو پولیو کا مسئلہ ہے قطرے پلانے کا، اس حوالے سے مختلف ورکشاپس ہوئی ہیں، علماء کی میٹنگز ہوئی ہیں جن میں میرے والد شریک ہوتے رہے، تو اس پر باقاعدہ فتاوی موجود ہے علماء کے۔ اچھا، انہوں نے متفقہ لکھا ہے کہ جی بالکل کہ اس میں کوئی ایسے اجزاء شامل نہیں ہیں جو حرام ہوں یا مشکوک ہوں، تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ تو اس لیے بالکل بغیر کسی شک کے اور بغیر کسی اور بچہ ساری عمر کے لیے اگر معذور ہو جائے تو کتنی تکلیف والدین کو ہے۔ جی بالکل، دیکھیں نا، اس کی تربیت، اس کی پرورش کتنی مشکل ہو جائے گی معذور بچے کی، اور وہ ساری عمر پھر بد دعائیں دیتا رہے گا کہ بھائی مجھے یہ معذور بنا دیا گیا۔ جی بچہ تو چونکہ اس حوالے سے شعور نہیں رکھتا، تو وہ ذمہ داری تو والدین کی ہے، تو وہ اگر معذور ہو گیا تو یہ پوری زندگی کے لیے ایک افسوس تو ہے والدین کے لیے، لیکن اس کا وبال بھی ان کے ذمہ ہے کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بچے کی صحت کا خیال رکھتے اور اس کو معذوری سے بچاتے۔ تو تمام والدین کو چاہیے کہ اپنے جو بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر اس معذوری سے بچائیں تاکہ ان بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ جی علامہ صاحب، کوئی فردر اس پہ پولیو پہ؟ میں یہاں جو مس پرسیپشن اس وقت پریویل کر رہی ہے اور جو ایک طبقہ گمراہی پھیلا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیز ڈراپس ڈیولپ امپوٹنسی ان دا مین۔ ٹھیک ہے، یہ غلط بات ہے۔ بالکل، اتنی سائنس نے ترقی کر لی، کیا سارے کے سارے لوگ اندھے ہو گئے؟ کیا سارے کے سارے بے شعور ہو گئے؟ کسی کو شعور نہیں آتا؟ کیا لوگوں نے اپنی نسلیں خود برباد کرنا شروع کر دی؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی قوم کو، اپنی لوگوں کو اس طرح پیرالائز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ ہے بات تو آپ بتا دیں کہ آپ کی ریسرچ کے مطابق یہ امپورٹنسی ہے۔ انگریڈینٹس لے آئیں، اس کے کانٹینٹس لے آئیں، انگریڈینٹس لے آئیں، سامنے میدان میں لے آئیں۔ صرف زبان سے کہہ دینا اور دوسروں کو گمراہ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی گناہ عظیم ہے کہ آپ اپنی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اور قوم کے لیے آپ ایسے راستے متعین کر رہے ہیں کہ جو قوم تباہی کے دہانے پہ جا کے کھڑی ہو جائے۔ محض منہ سے باتیں کر دینا کافی نہیں ہوتا، غلط الزام، ہاں غلط الزام لگانا اور اس کو بات کر کے پوری قوم کو گمراہ کرنا۔ بلکہ اب تو سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، لیبز آپ کے پاس موجود ہیں، آپ لائیں، ریسرچ لائیں اپنی۔ نیشنز تو ریسرچ لے آئیں گے سامنے، وہ تو لے آئیں گے، تو آپ ریسرچ لے آئیں اپنے سامنے مد مقابل۔ کلام سے بات تو نہیں بنتی نا، آپ عمل کریں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کی گمراہی کا بھی علاج ہونا چاہیے کہ جو عوام الناس کے اندر جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے اس کا بھی علماء کو بھی مل بیٹھ کے اور اطباء کو بھی، ڈاکٹرز کو مل بیٹھ کے جو ہے اس کا ریمیڈی کرنا چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ خطبوں میں یہ بات ہونی چاہیے، بتانا چاہیے لوگوں کو، بالکل سب علماء کو بتانا چاہیے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ ہاشمی صاحب، قتل کر دیے بعض بیچاری جو بچیاں قتلے پلانے گئی تھیں ان کو، اور پولیو ورکرز کو، بندوں کو بھی مارا، اس طرح کے واقعات بھی ہوئے۔ جی باقاعدہ اب تو مطلب کہہ لیجیے کہ پولیس کی کسٹڈی میں وہ جاتے ہیں اور بڑا، اچھا پولیس ہوتی ہے ساتھ؟ جی ساتھ پولیس ہوتی ہے، جو ورکرز جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو مطلب تحفظ دے رہے ہوتے ہیں،
اور وہ جا کے کرتے ہیں. بڑی اچھی بات کی قبلہ قادری صاحب نے, مطلب جب تک ایویڈنس کوئی پروف نہیں ہوا آپ کے پاس, یا مطلب کہہ لیجیے کوئی ثبوت متحقق نہیں ہو رہا کہ اس کی کوئی اس طرح کی. البتہ ایک دیکھنا چاہیے جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ویسے تو کئی علاقوں میں تو رینجر بھی جاتی ہے, ہماری رینجرز کے لوگ بھی جاتے ہیں, کہ اگر کوئی ایسا بندہ آتا ہے پولیو قطرے پلانے تو پہلے چیک کر لیں اس کا وہ کارڈ جو ہے وہ دیکھ لیں. کیونکہ مجھے تجربہ ہوا کہ ہمارے گھر میں وہ آئے تو میں نے انہیں کہا, جو خواتین 2 آئی تھی, کہ بھئی آپ کے پاس کوئی کارڈ, کوئی کیا ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہیں کہ نہیں ہیں, تو کوئی کارڈ بھاگ گئی وہاں سے. یہ بڑی ضروری بات, یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے چیک کریں, اور ان کے پاس اگر کوئی فون نمبر ہو تو اس فون سے کاؤنٹر چیک کر لیں. خدا نخواستہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کوئی اور مرض کے آ کے انجیکشن لگا جائے, کوئی فیک گروپ ہو ایسا جو ہوتا ہے. اس میں ایک بات کا اضافہ یہاں پہ کرنا چاہوں گا, جیسے بشارت بھائی نے توجہ دلائی ہے کہ والدین اگر کوتاہی کرتے ہیں تو وہ مطلب اس کی سزا کے مستحق ہوں گے, اور اگر واقعتاً اس میں کوئی ایسی کہہ لیجیے کہ کوئی انگریڈینٹس جو ہیں وہ شامل کیے گئے کہ جو مطلب انسانی صحت کے حوالے سے نقصان دہ, تو جو اس گناہ فعل کے اگر کوئی مرتکب ہوں گے تو وہ بھی عند اللہ مطلب اپنا محاسبہ, وہ بھی بہت بڑا عذاب ہے. اگر کوئی کسی کو نقصان مسلمان کو پہنچائے گا کسی میڈیسن کے ذریعے, یہ ان پہ بھی لاگو ہوتا ہے جو جعلی دوائیاں بناتے ہیں, قتل کے زمرے میں آتے ہیں, قتل کے زمرے میں آتے ہیں, بالکل, جو جعلی دوائیاں بناتے ہیں. اچھا یہ بھی دیکھنا چاہیے جی جو قطرے پلا رہے ہیں کہ وہ ایکسپائرڈ نہ ہوں. ہاں یہ بھی دیکھنا, یہ بڑی اہم بات آپ نے فرمائی, بالکل جی, ایکسپائرڈ نہ ہوں, وہ بھی دیکھنا چاہیے. وہ کولنگ جو باکس ہوتا ہے اس کے اندر اس کو رکھنا ضروری ہے, یہ باہر ایکسپائر ہو جاتے ہیں. ہاں ہو جاتے ہیں, اور مطلب چند گھنٹوں کے اندر ہو جاتے ہیں. اور جب یہ گاؤں وغیرہ میں جاتے ہیں تو کوئی انتظام نہیں ہوتا, وہ کئی مہینوں سالوں کے پڑے ہوئے, تو یہ وہ پھر نقصان دیں, بہت نقصان دے. تو اس کا بھی احتیاط جو ہے گورنمنٹ لیول پہ بھی اس طرف بھی توجہ دینا چاہیے. جی بشارت صاحب. جی غازی صاحب, میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ جو ہمارے دیہاتی ایریاز ہیں وہاں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ وہاں مطلب بات پھیلا دی جاتی ہے لوگوں میں, جب بات پھیل جاتی ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں, تو وہاں زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو اس بات کی آگاہی کی جائے. تو ہر ایک اپنے فورم سے یہ کوشش کرے لوگوں کو سمجھانے کی. مثلا علماء ہیں تو محراب و ممبر کے ساتھ علماء کا تعلق ہے, تو ممبر سے یہ آواز بلند کی جائے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ انسانی جان کا مسئلہ ہے. جب یہ بچے تندرست ہوں گے تو جو مستقبل کا معاشرہ ہے وہ صحت مند ہوگا. صحیح بات. تو اس لیے انسانی جان کی اس حرمت کو اور اس کے تقدس کو سمجھتے ہوئے, یہ بچے ہمارا مستقبل ہے, مستقبل کے معمار ہیں. اور اگر یہی صورتحال معذوری کے ساتھ اس طرح جس طرح آپ نے فرمایا کہ بہت سارے کیسز آئے ہیں, وہ اسی وجہ سے آئے ہیں کہ لوگ بچوں کو چھپا دیتے ہیں. ایسے واقعات ہیں, بچوں کو چھپا دیتے ہیں یا گھر کو تالا لگا کر چلے جاتے ہیں. تو جو ٹیمیں آتی ہیں ان کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے. بچے اگر گھر میں موجود ہوں 5 سال تک کے تو ان کو لازمی قطرے پھیلانے چاہیے, یہ ان کا حق ہے ہم پہ جس کی ادائیگی ہمیں کرنی چاہیے, ورنہ کل ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے جواب دہ ہوں گے. یا اشمی صاحب تو جاتے رہتے ہیں نا بہت ماشاءاللہ عمرے کے لیے, اللہ کرے پھر وہ راستے کھل جائیں, تو وہ جو ہی ہم جا کے مدینہ منورہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں یا جدہ پہ, تو وہ کہتے ہیں منہ کھولو, ان کو بولے نا کہ ہمارا روزہ ہے, وہ پھر بھی نہیں سنتے, وہ نہیں سنتے, بس روزہ ادھر. ویسے جی میں بچ گیا تھا, میں 2 دفعہ رمضان پاک میں گیا ہوں اور اللہ کی طرف سے ہی وہ دوسروں کو تو پلا دیا, میں ان کو نظر نہیں آیا گزر کے. یہ بچت ہی ہو گئی ہماری. بہت شکریہ جی آپ کا. ناظرین کرام, وقت ہو گیا جی کتاب الشفا سے نسخے کا. جو شخص دین سے غافل ہو کر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائے تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 5 141 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں, انشاءاللہ دین کی طرف اس کی رغبت ہو جائے گی. جو لوگ سیکولر ہو جاتے ہیں اور گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں ان کے لیے شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں, کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو, ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں. آج کے روزنامہ 92 میں ماہ ذوالحج فضیلت اور مسائل و عبادات پہ بڑا زبردست مضمون ہے, اس کا بھی ضرور مطالعہ کریں. ناظرین کرام, اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کل عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے, چونکہ یہ جوہر ایمان ہے. اور امت اگر اکٹھی ہو سکتی ہے تو اس بات پہ اکٹھی ہو سکتی ہے, ایمان بچ سکتے ہیں تو اس بات پہ ہو سکتے ہیں. کسی لیڈر, کسی پیر, کسی ولی, کسی کی بھی سیاسی لیڈر کی, رہنما کی غیر مشروط محبت اور لامحدود ایک ہی ذات سے ہے, یہ رہے گی تو کامیابی ہوگی.
اگر اس سے دائیں بائیں ہوئے تو بس پھر گمراہی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سدا سلامت رکھے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم